جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے خیر کو بھی رکھا ہے اور شر کو بھی رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے مخلوق کو پیدا کیا ہے جس کو فرشتہ کہتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں۔ یہ فرشتے ہمیشہ خیر ہی خیر کرتے ہیں، کبھی ان سے گناہ نہیں ہوتے۔ اور ایک اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا، ابلیس اور جن جس کو کہتے ہیں، اس کے اندر ہمیشہ شر ہی شر ہے۔ ان دو مخلوقوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا جس کے اندر خیر بھی ہے شر بھی ہے۔ بتانے کی بات یہ ہے کہ حاضرین جمعہ، ہم لوگ دنیا میں آئے ہیں تو یوں سمجھیے کہ ایک ایگزام ہال کے لیے یہاں پر آئے ہوئے۔ یہاں پر ہم لوگوں کو تیاری کرنا پڑتا ہے، ہم لوگ یہاں پر تیار ہونا رہتا ہے کہ کس چیز سے ہم لوگوں کو بچنا ہے، کس چیز کو ہم لوگوں کو کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کس چیز کو کرنے کا حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو کرنے سے منع کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کس چیز سے راضی ہوتا ہے اور کس چیز سے ناراض ہوتا ہے۔ یہاں پر ہم لوگوں کو پریکٹیکل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھیجا ہے۔ جب یہاں پر بھیجا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا اعلان بھی کر دیا کہ دیکھو، دنیا میں تمہارا جو دشمن ہے، کھلا ہوا دشمن ہے، وہ شیطان ہے، لہذا تم بھی اس کو اپنا دشمن مانو۔ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو حکم دے دیا کہ شیطان ہمارا دشمن ہے اور وہ شیطان کو ہمارا دشمن ماننا ضروری ہے، دوستی نہیں کرنا ہے۔ کیونکہ آپ زندگی کے مرحلوں کو اٹھا کر دیکھیں گے تو کیا کوئی بھی انسان اس چیز سے دوستی کرتا ہے جو ہمارے والدین کو ان کو گھر سے بے گھر کر دیا ہو، ان کو ذلیل و رسوا کر دیا ہو؟ تو کیا کوئی انسان اپنے والدین کو بے گھر کر دیا ہو اور ان کو رسوا کر دیا، ذلیل کر دیا، تو کیا اس کے ساتھ دوستی کریں گے؟ محترم حاضرین، شیطان جو ہے یہ کھلا ہوا دشمن کیوں بنا اور یہ شیطان ہم سے کیا چاہتا ہے، اس کا ہدف کیا ہے، اس کا مشن کیا ہے، ہم لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ یہی چاہتا ہے کہ جس طرح سے اس نے ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو اور ہماری ماں حضرت حوا علیہ السلام کو جس طرح سے اس نے جنت سے نکلوا دیا، وہ یہی چاہتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ جہنم میں آدم علیہ السلام کی ذریت زیادہ سے زیادہ اس کے ساتھ جہنم میں جائے۔ تو اعلان ہونے کے بعد ہم لوگوں کو اس چیز سے اجتناب کرنے کی ضرورت ہے۔ دنیا میں دو طریقے سے زندگی کرنا ہے، ایک
جنگ کے لیے تیار ہونا ہے. جنگ کرنا ہے کس سے؟ شیطان سے. اور ایک طرف حزب اللہ کی طرف کھڑے ہونا ہے. کیا ہم شیطان کی فوج میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کرنے کا حکم دیا اس چیز پر عمل کرتے ہیں؟ محترم حاضرین، شیطان بڑا مکار ہے، بڑا دھوکے باز ہے. وہ ہم لوگوں کے ساتھ زندگی میں کھلواڑ کرتا ہے، ہمارے ساتھ، ہمارے ایمان کے ساتھ، ہمارے ہر چیز کے ساتھ وہ کھلواڑ کرنا چاہتا ہے، ہمارے اخلاق کے ساتھ. ہم اس سے اجتناب کرنا ہے، بچنا ہے، کیونکہ شیطان اللہ تبارک و تعالیٰ سے چیلنج کیا ہے کہ اللہ، میں تیرے بندوں کو کہاں پر بیٹھ کر، صراط مستقیم پر بیٹھ کر، سیدھے راستے پر بیٹھ کر ان لوگوں کو میں گمراہ کروں گا، ان کو میں گمراہ کروں گا. تیرے بندوں کو آگے سے بھی گمراہ کروں گا، پیچھے سے بھی گمراہ کروں گا، دائیں سے بھی گمراہ کروں گا، بائیں سے بھی گمراہ کروں گا. مفسرین، علم والے اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ آگے سے گمراہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی جنت اور جہنم سے غافل کر دوں گا. پیچھے سے گمراہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کو مزین کر کے، دنیا کو خوبصورت بنا کے ان لوگوں کو میں گمراہ کروں گا. دائیں سے گمراہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو عبادتوں میں سستی اور کاہلی بنا کر ان کو گمراہ کروں گا. بائیں سے گمراہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کو گناہوں میں ڈال دوں گا. اوپر سے نہیں آئے گا. کیوں؟ شیطان جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اپنے بندوں پر خاص رہتی ہے، اس لیے وہ اوپر کا ذکر نہیں فرمایا. محترم حاضرین، ہم لوگوں کو ہر حال میں شیطان بہکانے کے چکر میں رہتا ہے، بلانے کے چکر میں رہتا ہے، غافل کرنے کے چکر میں رہتا ہے، سستی اور کاہلی میں ڈالنا چاہتا ہے تاکہ انسان اللہ کی عبادت سے غافل ہو جائے، انسان اللہ کی بنائی ہوئی جنت سے محروم ہو جائے، انسان دنیا کے فریب میں آ جائے. دنیا کو مزین کر کے بتلاتا ہے تاکہ اللہ کے جو بندے ہیں وہ دنیا کے پیچھے پڑ جائیں اور اس کے ساتھ جہنم میں چلے جائیں. یہی اس کا ٹارگٹ ہے، یہی وہ چاہتا ہے. لہذا ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم ان ساری چیزوں سے اجتناب کریں، بچیں. اور سب سے بڑا یہ حملہ جو کرتا ہے انسانوں کا، کیسے وقت میں کرتا ہے، کب کرتا ہے؟ ہم نے اس سے پہلے جمعہ میں بھی ہم نے سنا کہ شیطان انسان کے آخری ٹائم پر بھی آتا ہے، حاضری دیتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ آخری ٹائم پر جب انسان کی موت ہوتی ہے، جب انسان اس دنیا سے رخصت ہونا چاہتا ہے، جب انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا رہتا ہے، اس وقت آ کر اس کے پاس، اس کی زبان سے ایسے جملے نکالنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے دل اور دماغ پر ایسا اثر کرتا ہے تاکہ انسان گمراہ ہو جائے،
اس کے جو عبادتیں ہیں، اس کے جو صدقہ و خیرات ہیں، اس کے جو حج و عمرے ہیں، اس کے جو کچھ صوم و صلات ہیں، سارے کے سارے کیا ہو جائیں؟ برباد ہو جائیں۔ ایسے ٹائم پر آ کر وہ حملہ کرتا ہے تاکہ اپنی زبان پر ایسے جملے نکالے تاکہ وہ جہنم میں اسی ساتھ چلے جائیں۔ محترم حاضرین، لہذا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو اتنی طاقت اور قوت عطا کیا ہے کہ وہ انسانوں کو دیکھتا ہے اور وہ ان کے پاس آتا ہے اور ان کو ایسے کام کرنے کی طرف آمادہ کرتا ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو طاقت اور قوت عطا کیا ہے وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت یہاں پر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص اور مخلص جو بندے ہیں، جو اللہ کے مخلص بندے ہیں، جو ایمان کے ساتھ توکل کے ساتھ جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جو زبان پر یہ ذکر کرتے رہتے ہیں، ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت کر لیتا ہے، نگہبان ہے۔ اللہ کے ان بندوں کے اوپر شیطان حاوی نہیں ہو سکتا، شیطان ان پر غالب نہیں آ سکتا، جن کے اوپر اللہ کی خاص رحمتیں ہیں، جو ایمان کے ساتھ توکل کے ساتھ اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو چن لیتا ہے، مخلص بندے بن جاتے ہیں، منتخب بندے بن جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے پیچھے، ہر انسان کے پیچھے ایک جن کو اور ایک فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے لگا دیا ہے۔ یہ جو جن ہوتا ہے وہ ہمیشہ اس کو برائی کی طرف آمادہ کرتا ہے، غلط کاموں کی طرف متوجہ کرتا ہے، وہ چاہتا ہے اور غلاتا ہے تاکہ انسان غلط کام کرے، غلط راستے پر چلے، اللہ کی نافرمانی کرے، اللہ کی بنائی ہوئے جنت سے محروم ہو جائے، یہ ہمیشہ یہ چاہتا ہے۔ لیکن ایک نیک فرشتہ جو ہوتا ہے، جو فرشتہ ہوتا ہے وہ انسان کے پاس ہوتا ہے، وہ اس کو نیکی کی طرف ابھارتا ہے، بھلائی کا کام کرنے کی طرف ابھارتا ہے، اس کو غلط چیزوں سے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہر طرف سے یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان کے پاس ایک جن ہوتا ہے اور ایک فرشتہ ہوتا ہے۔ صحابی عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے پاس بھی ایک جن اور فرشتہ ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں، اللہ تعالیٰ نے میرے پاس بھی ایک جن اور فرشتے کو مقرر کیا ہے، لہٰذا یہ اللہ کی خاص رحمتیں ہیں، خاص برکتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس کے فریب سے بچا لیتا ہے۔ تو محترم حاضرین، جو توکل کرتے ہیں، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں، خاص برکتیں ان پر ہوتی ہیں، لیکن جو غافل ہوتے ہیں، بتانے کی بات یہ ہے کہ شیطان کن لوگوں کے اوپر حملہ کرتا ہے، کن لوگوں کے اوپر حاوی ہوتا ہے، یہ بھی ذرا غور کیجئے۔ ہر انسان کی طرف وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کی کوشش لگی رہتی ہے، لیکن اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں، جو عبادت گزار ہوتے ہیں، جو اپنے زبانوں پر ذکر و اذکار کرتے رہتے ہیں، جو قرآن کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، وہ نمازوں کی پابندی کرتے رہتے ہیں، وہ صدقہ و خیرات کی پابندی کرتے رہتے ہیں، ان لوگوں کے پاس اس کی چال نہیں چلے گی، اس کا جال نہیں بچھے گا۔ وہ کوشش کرتا ہے کہ ان کے اوپر بھی جال بچھائیں، ان کو بھی اپنے فریب میں لیں، لیکن اس کی چال وہاں پر ناکارہ ہو جائے گی۔ محترم حاضرین، ہم لوگوں کو شیطان آخری ٹائم پر بھی آ کر حملہ کرتا ہے تاکہ ہم اپنی زبان سے ایسے غلط چیزیں نکالیں
اللہ کی نافرمانی کر بیٹھے جہنم کے مستحق ہو جائیں۔ تو ایسے حملے شیطان ہر وقت ہر لمحہ ہمارے ساتھ کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ دن اور رات شب و روز شیطان کا یہ کام ہوتا ہے کہ انسان کے پیچھے لگا رہتا ہے۔ انسان جب سونے کے لیے جاتا ہے، بستر پر جاتا ہے، تو اس وقت بھی شیطان وہاں پر بھی آتا ہے، اور پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی گدی میں 3 گھانٹ لگا دیتا ہے۔ شیطان کا یہ کام ہوتا ہے کہ انسان کو وہ 3 گھانٹیاں لگا دیتا ہے۔ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے ہی انسان سو کر صبح سویرے اٹھتا ہے، جیسے ہی اذان سنتا ہے، اٹھتا ہے، اٹھنے کے بعد فوراً دعا پڑھتا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور پڑھتا ہے، تو اس کی 1 گھانٹ کھل جاتی ہے، اور اس کے بعد وضو کرتا ہے، وضو کرنے کے بعد جو دعا پڑھتا ہے تو دوسری گھانٹ کھل جاتی ہے، اور تیسری بات کیا ہے، جب مسجد میں جا کر نماز ادا کرتا ہے فجر کی نماز، تو تیسری گھانٹ کھل جاتی ہے۔ روزانہ شیطان کا یہ عمل ہوتا ہے، اور انسان کا عمل ہونا چاہیے کہ صبح سویرے اٹھے اور اٹھ کر دعا پڑھیں، اور دعا پڑھنے کے بعد وضو کریں، وضو کرنے کے بعد وضو کی بعد بھی دعا پڑھیں اور نماز فجر ادا کریں، تو گویا کہ انسان چست اور خرم رہتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہوا اصول ہے۔ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان اس وقت بیدار نہیں ہوتا، شیطان کی تھپکیوں کے ساتھ سو جاتا ہے، شیطان اس کو تھپکتے ہوئے سلا دیتا ہے، ابھی رات لمبی ہے، سو جاؤ سو جاؤ، سوتا رہتا ہے یہاں تک کہ سورج نکل آتا ہے۔ تو یہ گھانٹیاں جو پڑی ہوئی ہیں اس کے ساتھ لگے رہتی ہیں، اور اٹھتا ہے، اس کے جسم کے اندر ایک ایسی سستائی رہتی ہے، پتہ نہیں چلتا کہ اس کے جسم کے اندر کیا تکلیف ہوتی ہے، یا ایسے ہی زندگی بسر کرتا رہتا ہے، اور یہ فجر سے غافل، اور یہ شیطان کے فریب میں آ گیا، یہ شیطان کے چکر میں آ گیا۔ محترم حاضرین، پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم شیطان کے فریب سے اگر بچنا چاہتے ہیں، شیطان کے چالوں سے اگر ہم بچنا چاہتے ہیں، تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم زندگی میں اپنی زبانوں پر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اذکار سکھلائے ہیں، ان اذکار کا اہتمام کریں، ان ذکر کا اہتمام کریں۔ جس زبانوں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حفاظت کر لیتا ہے، اور شیطانوں سے ان کی حفاظت کرتا ہے۔ ذکر کیا ہے؟ جب ہم کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو بسم اللہ کہہ کر کھائیں۔ شیطان ہمارے کھانے میں بھی شامل ہوتا ہے۔ اگر کوئی انسان بسم اللہ نہیں کہتا، کھانا شروع کر دیتا ہے، تو شیطان وہاں پر حاضر دیتا ہے اور شروع ہو جاتا ہے کہ چلو بھی ہمارے لیے بھی یہاں پر کھانا آ گیا۔ اگر کوئی انسان بسم اللہ کہہ کر کھانا شروع کرے تو وہاں سے نکلتا ہے کہ یہاں پر ہمارے لیے کھانا نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح سے جب انسان سونے کے لیے بستر پر جاتا ہے تو وہاں پر بھی شیطان حاضر دیتا ہے۔ اگر کوئی انسان دعائیں پڑھے بغیر، ذکر کرے بغیر اگر سو جاتا ہے تو وہاں پر شیطان اس کے ساتھ حملہ کرتا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ شیطان کہاں کہاں پر حملہ کرتا ہے، آپ ذرا سوچئے۔ محترم حاضرین، شیطان کا جو ایک جھنڈ ہے، ایک فوج ہے، باقاعدہ شیطان اپنا تخت کہاں پر رکھا ہے؟ پانی
اپنے فوج کو بھیجتا ہے تاکہ جائیں دنیا کے اندر جہاں جہاں پر بھی انسان ہیں ان لوگوں کے کیا کریں گمراہ کریں ان کو اللہ کی عبادت سے غافل کریں. یہ اس کی چال ہے. جیسے ہی پورے کے پورے واپس آتے ہیں واپس آنے کے بعد شیطان کا جو سردار ہوتا ہے وہ ساروں سے رپورٹ لیتا ہے کہ تم نے کیا کیا تم نے کیا کیا آج تم نے کیا کیا. ہر ایک اس کو بتاتا رہتا ہے کہ میں نے فلاں فلاں کام کر دیا میں نے فلاں کے درمیان ایسا کر دیا میں نے فلاں کو اللہ کی عبادت سے غافل کر دیا. جہاں پر یہ بات کرتا ہے ابلیس ذرا سوچئے بھائی اس بات کو یہاں پر روک کر یہاں آ رہا ہوں کہ جیسے انسان بستر پر جاتا ہے تو وہاں پر اختلاف ڈالنے والی بات اختلاف ڈالنے والا کام شیطان کرتا ہے ابلیس کرتا ہے. کیسے کرتا ہے؟ یہاں تک کہ میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ڈالنے والا کام ابلیس کرتا ہے. جیسے ہی اس کی بیوی سارا بستر بچھا دیتی ہے اس کے بعد یہ جاتا ہے بستر پر تو وہاں پر دیکھتا ہے کہ شیطان اس کو باقاعدہ کنکر لا کر ڈالتا ہے لکڑی کا ٹکڑا لا کر ڈالتا ہے تاکہ شوہر جیسے ہی بستر پر جائے اور دیکھ کر وہ بیوی پر چلائے اور یہ غصہ ہو اور یہ میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہو اور جھگڑا ہو جائے. اور یہ جھگڑا ہوتے ہوتے کہاں تک چلا جاتا ہے؟ وہ خلا تک چلا جاتا ہے طلاق تک چلا جاتا ہے. ایسے بدگمانیاں ہوتا ہے کہاں پر آ کر؟ ہمارے دلوں میں آ کر. پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس وقت کون آ کر ڈالتا ہے؟ شیطان آ کر ڈالتا ہے. لہٰذا بستر پر جانے کے ٹائم پر دعائیں پڑھ کر جاؤ اور وضو کر کے سونے کی عادت ڈالو اور جتنا ہو سکے اٹھے بیٹھے اللہ کا ذکر اپنے زبانوں پر کرو. چھوٹے چھوٹے جو اذکار ہیں صبح شام کے جو اذکار ہیں گھر سے جو باہر نکلتے ہیں اس وقت کی جو دعائیں ہیں یہ سارے دعائیں پڑھ کر باہر نکلو. محترم حاضرین بتانے کی بات یہ ہے کہ میں بتا رہا تھا کہ فوج کو جب بھیجتا ہے تو شیطان آ کر وہاں پر اپنے سردار کو بتاتا ہے کہ ہر ایک اپنا اپنا رپورٹ پیش کرنے کے بعد ایک ابلیس جو ہوتا ہے جو شیطان ہوتا ہے ایک جو جن ہوتا ہے وہ آ کر اس کو بتاتا ہے کہ میں نے میاں بیوی کے درمیان جھگڑا پیدا کر دیا دوری پیدا کر دیا. تو وہ اپنے تخت سے اتر کر نیچے آتا ہے آ کر اس کو گلے لگاتا ہے گلے لگا کر شاباشی دیتا ہے اس کو شاباش تو نے بہت اچھا کام کیا تو میرا کام کا آدمی ہے. محترم حاضرین لہذا یہ شیطان ہمارا کیا ہے کھلا ہوا دشمن ہے اور ہم لوگوں کو ہر طرح سے وسوسے ڈالتا ہے. کہاں کہاں ڈالتا ہے وسوسہ؟ ہم لوگوں کو صرف اور صرف ہمارے زندگیوں میں نہیں بلکہ اللہ کی عبادت میں اگر ہم عبادت کرتے ہیں تو وہاں پر بھی آتا ہے. نماز میں جیسے ہم آ کر کھڑے ہوتے ہیں نماز میں آ کر ہم عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو نماز کے اندر بھی خلل ڈالتا ہے. محترم حاضرین اسی لیے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ تعلیم دی کہ جیسے ہی تمہارے دلوں میں وسوسہ ڈالے یا کوئی ایسے خیالات ڈالے تو تم کیا کرو اعوذ باللہ پڑھ لو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے بائیں جانب 3 مرتبہ تھوک دو. اس طرح سے تھوک دو شیطان وہاں سے بھاگ جائے گا. عبادتوں کے اندر بھی شیطان آتا ہے جس کا نام خنزب کہا جاتا ہے. یہ شیطان ہر ہمیشہ ہمارے پیچھے لگا رہتا ہے. محترم حاضرین بتانے کی بات یہ ہے جو زبانیں اللہ کے ذکر سے لگے رہتے ہیں جن کو اٹھے بیٹھے صبح و شام قرآن کی تلاوت کرتے رہتے ہیں نمازوں کی پابندی کرتے رہتے ہیں اخلاص کے ساتھ اللہ کے اوپر توکل کرنے کے ساتھ ساتھ جو عبادتیں کرتے رہتے ہیں ان سے شیطان دور رہتا ہے دور بھاگ جاتا ہے ان سے بھاگ جاتا ہے. جو انسان ہفتے میں 1 مرتبہ جمعہ میں حاضری دیتا ہے کئی دنوں تک قرآن کی تلاوت نہیں کرتا کئی دنوں تک اللہ کا ذکر میں نہیں رہتا اس کے اوپر آسانی کے ساتھ وہ حملہ کرتا ہے. اس کے اوپر آسانی کے ساتھ حملہ کر لیتا ہے اس کو اپنے انڈر میں کر لیتا ہے.
اور اس کو اللہ کی عبادت سے غافل کر دیتا ہے. ہر طرح کی پریشانی، ہر طرح کی مصیبتوں میں اس کو گھیر میں ڈال دیتا ہے. وہ انسان بھٹکتا 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 یہاں تک کہ خبر تک پہنچ جاتا ہے، لیکن وہ سیدھا راستے پر نہیں آ سکتا. کیوں؟ شیطان کی فریب میں لگ جاتا ہے. لہذا بتانے کی بات یہ ہے محترم حاضرین، ہم اپنی زندگیوں میں صبح و شام ہر ہمیشہ اٹھے بیٹھے چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کریں. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. جو کچھ اذکار ہیں یہ سارے اذکار اپنی زبانوں پر کرتے رہیں. قرآن کی تلاوت کثرت سے کرتے رہیں. گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت کریں. ہماری مائیں اور بہنیں بھی قرآن کی تلاوت کریں. ذکر و اذکار میں لگے رہیں تو ان کی زندگیوں میں خوشیاں آئیں گی. ان کی زندگیاں خوشگوار زندگی بنے گی اور دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جائیں گے. کیونکہ شیطان ہمارے والدین کو ننگا کر دیا. والدین کو ننگا کر دیا. کیسے کر دیا؟ آپ نے بار بار سنا ہے. شیطان کے کارنامے یہ ہیں کہ یہ سب سے بڑا کارنامہ انجام دیتا ہے کہ انسان کو بے حیا بنا دیتا ہے. شیطان اس کو بے حیا بنا دیتا ہے. اسی لیے آج خواتین بے حیا ہو کر پھرتی ہیں، مرد بے حیا ہو کر پھرتے ہیں. محترم حاضرین، ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اللہ کو ڈریں، اللہ کا تقوی اختیار کریں. کیونکہ اللہ کا تقوی جو اختیار کرتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، وہ گناہ نہیں کرتا. جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ گناہ نہیں کرتا. انسان گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتا ہے. انسان سے گناہ ہو جاتی ہے، وسوسہ ڈالتا ہے، وہ گناہ پر ورلاتا ہے، ہم کو گناہ پر آمادہ کرتا ہے. لیکن جیسے ہی گناہ ہو جاتا ہے، خطا ہو جاتی ہے، فوراً توبہ کر لیں، واپس آ جائیں. جس طرح آدم علیہ السلام نے توبہ کیا، حضرت حوا علیہ السلام نے توبہ کیا، معافی مانگی. اس طرح سے ہم لوگوں کو بھی چاہیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اپنے زبانوں پر جاری رکھیں، دعائیں کثرت سے کرتے رہیں. گناہ ہونے کے بعد توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں. اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے. لیکن یہ بات یاد رکھ لیں، زندگی میں جو کھلا ہوا دشمن ہے اس کے ساتھ کبھی دوستی مت کرو. اس کے ساتھ دوستی مت کرو، کبھی وہ تمہارا دوست نہیں بن سکتا. اگر آپ لوگوں کو لے جا کر گڑھے میں ڈھکل دے گا، جہنم کے گڑھے میں ڈھکیل دے گا اور گرنے کے بعد کہے گا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں، میں نے کب کہا کہ تم کو گرنے کے لیے، تم خود جا کر گر گئے، ہم کیا کر سکتے ہیں. یہ شیطان کا وسوسہ ہے، ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے. لہذا محترم حاضرین، ہم لوگوں کو چاہیے کہ آج ہم یہ عزم کر کے یہاں سے نکلیں کہ میں اس خطبے میں آج بتانے کی بات یہی ہے کہ ہمارا کھلا ہوا دشمن دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے، شیطان ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے. لہذا اس سے بچنے کی تیاریاں ہم لوگوں کو کرنے کی ضرورت ہے. اس سے بچنے کی تیاریاں کیا ہیں؟ ذکر کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنا ہے، نمازوں کی پابندی کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ احکامات بتائے اس پر عمل کرنا ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات عطا کیے ہیں اس کو اپنانا ہے. جن چیزوں سے روکا ہے اس سے رکنا ہے. یہ حقیقی زندگی ہے. کیونکہ یہ زندگی کیا ہے؟ ابھی میں نے بتایا کہ شیطان ہم لوگوں کو دنیا کے اندر کیا کرے گا؟ مزین کر کے بتائے گا کہ ہم لوگوں کو کہے گا کہ تم جو کر رہے ہو صحیح کر رہے ہو، تم جو کر رہے ہو وہ صحیح کر رہے ہو، نیکی کا کام کر رہے ہو. نیکی کا کام سمجھ کر ہم کر رہے ہیں. کیسا کام کر رہے ہیں؟ اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں. نیکی کا کام سمجھ کر رہے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ بدعت اور خرافات کر رہے ہیں. کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہم ایسا کام کر رہے ہیں کہ طواف کر رہے ہیں، ہم ایسا کام کر رہے ہیں رکوع کر رہے ہیں، ہم ایسا کام کر رہے ہیں سجدہ کر رہے ہیں، ہم ایسا کام کر رہے ہیں ہم دعائیں مانگ رہے ہیں. جن سے اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو، اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی عبادتیں کر رہے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ شیطان کا مشن ہے، شیطان کا ہدف ہے. لہذا ہم لوگوں کو چاہیے توبہ کر لیں، بدعات سے خرافات سے اجتناب کریں، ایسی چیزوں سے بچیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے سننے سے عمل کرنے توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شیطان کے فریب اور اس کے مکر و فریب سے بچا لے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک ہم لوگوں کو دنیا میں رکھے، اسلام پر رکھے، جب خاتمہ تو ختم کرتا فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین. Thank you.
Para kami,